ایک یہ کہتی ہیں کہ جب انسان کا جسم قبر میں گلتا سڑتا ہے، یہ کیڑے اسے کھاتے ہیں، تو کیا مردہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے؟ تو یہ بالکل تکلیف محسوس نہیں کرتا، اس چیز کی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عذاب مسلط کیا ہے، وہ عذاب والے کیڑے ہیں، تو بالکل جسم اور روح دونوں تکلیف محسوس کریں گے۔ لیکن اگر وہ عذاب کے نہیں ہیں، ویسے جو عام کیڑے ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہیں، تو اس سے جسم کو کیا تکلیف؟ روح کا تعلق ہی نہیں ہوتا جسم کے ساتھ اس وقت، یعنی پورے جسم سے نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ ایک کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایسی خوشبو لگانے سے منع کیا جو پھیل کر غیر مردوں تک پہنچے، تو کیونکہ اس سے مردوں کی توجہ عورت کی طرف ہو سکتی ہے۔ اب یہ بہن نے کویسچن کیا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کے ساتھ نکلے اور ایسی خوشبو لگا لے اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اگر کسی تک پہنچ بھی گئی تو وہ سمجھے گا مرد نے لگائی ہوئی ہے، تو اس کی توجہ نہیں ہوگی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ ہے کہ توجہ کا ہونا۔ وہ اگر آپ اگر شوہر کے ساتھ جا رہی ہے بہت زیادہ خوشبو اور باہر نکل کے یعنی گاڑی وغیرہ میں نہیں ہے بلکہ پبلک پلیس پر ہے، تو جب خوشبو کسی تک پہنچے گی تو اچھی اگر خوشبو ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس ارادے کے ساتھ کہ شاید یہ عورت کی طرف سے آ رہی ہے دیکھے گا، بلکہ وہ ایک فطری تقاضا ہے کہ مرد سے بھی آ رہی ہے تو جو آدمی دیکھتا ہے کہ کس نے لگائی ہوئی ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور پتہ چلا سامنے خاتون بھی ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ شوہر پہ نگاہ پڑے اور عورت پہ نہ پڑے، تو توجہ تو بہرحال میاں بیوی دونوں کی طرف ہونے کا امکان ہے، لہذا بہتر ہے کہ نہ لگایا جائے۔ اچھا اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر شوہر نے خوشبو لگائی ہو اور بیوی نے بالکل نہیں لگائی اور وہ غیر مردوں تک پہنچی، وہ متوجہ ہوئے، تو اب عورت کا قصور ہوگا کہ نہیں؟ تو اب عورت کا قصور نہیں ہوگا، اور یہ بالکل عین ممکن ہے کہ توجہ شوہر کی طرف ہو تو ساتھ میں عورت پہ بھی نگاہ پڑ جائے، خوشبو شوہر نے لگائی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ اب عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق وہ خوشبو نہیں لگائی، لہٰذا یہ تو شوہر نہ بھی ہوتا، خوشبو نہ بھی لگائی ہوتی، ہزارہ مرد متوجہ ہو جاتے ہیں عورت کی طرف، تو اس لیے اب انشاءاللہ آپ کو گرفت کے امکانات نہیں ہوں گے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کسی کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو کیا اوپر سے فولڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ فولڈ وغیرہ بالکل بھی نہ کریں، اور آپ نے جو آگے کہا کہ سنا یہ ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے اوپر نہ ہو وہ جہنم میں ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں، میں بارہا سمجھا چکا ہوں، پھر ایک دفعہ آپ کے سوال پہ سمجھا دیتا ہوں۔ اصل میں شریعت کو صرف نماز میں ٹخنے کھلوانا یہ مطلوب نہیں ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا چاہے آپ نماز میں ہوں چاہے نماز کے علاوہ ہوں، شریعت یہ چاہتی ہے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آ جائیں کہ اس وقت جو پہلے عرب لوگ تھے وہ لمبے لمبے جبے پہنتے تھے، حتیٰ کہ زمین پہ گھسٹتے تھے، اور تکبراً وہ لمبے لمبے اس طرح پہنتے تھے، تو نبی کریم نے اس سے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت جو یہ سرداران قریش تھے وہ تکبراً اپنے کپڑوں کو زمین تک پہنچا دیتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محبوب رکھا کہ یہ تکبر ختم کیا جائے، یہ انداز ختم کیا جائے، لہٰذا آپ نے ٹخنے کھولنے کا حکم دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند اکثر سرک جاتا ہے اور میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی مراد یہ تھا کہ یہ تو تکبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو تکبراً ٹخنے ڈھکے گا وہ جہنم میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کا تعلق کوئی نماز سے تو بیان نہیں کیا گیا، چنانچہ چاہے نماز کے باہر ہوں چاہے نماز کے اندر ہوں، دونوں صورتوں میں سنت کریمہ یہ ہے کہ اپنے ٹخنے کھلے رہیں۔ یہ اس وقت ہے جب دل میں تکبر نہ ہو تو سنت یہ ہے، اور تکبر ہو تو واجب ہے کہ ٹخنے کھولیں، پھر تو واجب کے درجے میں آ جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز آپ کے ٹخنے ڈھکے رہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی نماز خلاف سنت ہوگی، جبکہ آپ نے تکبراً جان بوجھ کے نہ ڈھکے ہوں، جیسے شلوار لمبی ہے یا پینٹ لمبی ہوتی ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ فولڈ نہ کیجئے، اسی طرح آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی اور انشاءاللہ بلا کراہت ہو جائے گی اگر مجبوری ہے تو۔ ہاں اگر تکبر کے ساتھ ہے تو پھر آپ قابل گرفت ہو سکتے ہیں، تو تکبر اگر نہیں ہے تو سب سے اولا صورت تو یہ ہے کہ ایسی ہی پینٹ ایسی ہی شلوار ہو کہ جس کے ٹخنے کھلے ہی ہوں، اتنی اونچی ہو، لیکن اگر مجبوری ہے جیسے اسکول سے آپ آئے، کالج سے آئے یا آفس میں ہیں تو ایسی ٹخنے سے اوپر تو نہیں پہن سکتے، تو پھر اس کو بغیر فولڈ کیے ہی نماز ادا کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔